ایک شادی پر 200 کروڑ روپے سے زیادہ پیسے خرچ کیے گئے اور ایک عالم دین نے نکاح پڑھانے کے 10 لاکھ روپے لیے۔ Subscribe and press the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں علی طلعت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ATC۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ ہفتہ گجرانوالہ میں ایک شادی ہوئی جس پر ایک محتاط اندازے کے مطابق 200 کروڑ روپے سے زائد روپے خرچ کیے گئے۔ یہ شادی ماسٹر ٹائلز گروپ گجرانوالہ کا جو بہت بڑا گروپ ہے اور لاہور کے گروپ کے درمیان کے اندر شادی کا ایک تعلق بنایا گیا۔ اس شادی پر بڑے بڑے نامور فنکار شامل تھے جو کسی بھی محفل میں سما باندھ دیتے ہیں۔ ان نامور فنکاروں میں عاطف اسلم، راحت فتح علی خان، عارف لوہار اور ایک نام نہاد مذہبی مولک بھی شامل تھے جنہوں نے اس شادی پر نکاح پڑھوانے کے 10 لاکھ روپے لیے۔ اب جن بزرگوں کے نام اور کام سے انہوں نے شہرت حاصل کی، انہی کے نظریے سے ہٹ کر اور اسے بیچ کر آج سرمایہ داروں کے لیے اعلیٰ کاری کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب ہم عالم دین کی عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن نوجوان آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں اور سوشل میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اس کے اوپر انہوں نے عالم دین کا نام لیا اور باقاعدہ بہت سارے لطیفے کسے اور انتہا درجے کی تنقید کا نشانہ بنایا ہوا۔ میری آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس میں عالم دین صاحب کا کوئی قصور نہیں۔ کہتے ہیں جی 1.5 کروڑ سے زائد اس شادی پر بناوٹ سجاوٹ کے لیے خرچ کیے گئے، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے، نوجوان دوستوں کا، کہ عالم دین صاحب نے ان پر تنقید کیوں نہیں کی، ان کو کیوں نہیں کہا کہ سادگی سے شادی کرنی چاہیے۔ خود تو سارے پروگرامز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سادگی، عدل اور امن کے نظام کے اوپر تقاریر کرتے ہیں، تو ادھر شادی پر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا، اور انہوں نے ان کو کیوں نہیں اس بات کی ترغیب دلائی کہ شادی سادگی سے کرنی چاہیے۔ لیکن اب میرا آپ دوستوں سے مشورہ ہے، ایک بات شیئر کرنی تھی کہ اب ہمارے ملکی جو نظام ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ ہماری سیاست، ہماری معیشت، ہمارا نظام تعلیم، نظام معاشیت، سماجی نظام، سارا کا سارا اس نظام میں کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام کے گرد گھومتا ہے۔ جس طرح کشش ثقل ہمیں زمین کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے، ہم زمین سے علیحدہ نہیں ہو پاتے، جمپ بھی لگاتے ہیں تو نیچے آتے ہیں، ہلکا سا جھکتے ہیں تو زمین کی طرف ہمیں کھچاؤ پڑتا ہے۔ اسی طرح ایک ملک کے اندر جہاں پر کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، وہاں پر جتنے بھی باقی نظام ہے، چاہے تعلیم کا نظام ہو، عدل کا نظام ہو، سیاست کا نظام ہو، مذہبی رہنما ہو، عدلیہ ہو، ہیلتھ کا نظام ہو، ان سب کا کھچاؤ پیسے کی طرف اور پیسے کے پیچھے پیچھے رہے گا۔ ابھی انہی عالم دین صاحب کے بھائی کا ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے جس کی فیس بہت زیادہ ہے، اور جتنے بھی ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نظریے پر قائم رہتے ہیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کرنا ہے، حالانکہ تمام بچے فطرت سلیم پر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ابھی بھی کسی بھی پرائیویٹ سکول، گورنمنٹ سکول، جس مرضی کیٹیگری کے سکول میں جا کے سروے کریں اور 3، 4 کلاس، 5 کلاس کے بچوں سے پوچھیں کہ بچے آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے، تو سب یہ بولیں گے ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئر، وکیل۔ اور کیوں بننا چاہتے ہیں جی، ان شعبوں میں کیوں جانا چاہتے ہیں جی؟ ہم بڑے ہو کے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ان کی ڈگری کمپلیشن پر ہوتی ہے تو پھر آپ دوبارہ ان سے جا کے انٹرویو لیں تو وکیل کہتا ہے جی مجھے لائسنس ملے میں نے پیسہ کمانا ہے، انجینئر کہتا ہے جی مجھے لائسنس ملے میں نے پیسہ کمانا ہے، ڈاکٹرز بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے پریکٹس کا لائسنس ملے میں نے پیسہ کمانا ہے۔ اس طرح جتنے بھی شعبے ہیں، حتیٰ کہ اب عدلیہ کا نظام، تعلیم کا نظام، ہیلتھ کا نظام، عالم دین کا نظام، سب کا سب ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی سادگی نہیں چاہیے، کوئی انسانیت کی خدمت نہیں کرنی چاہیے ان کو۔ ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، ان کو صرف اور صرف پیسے کے ارد گرد جو دوڑ ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ بھاگے رہتے ہیں۔ تو اب میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ عالم دین کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کی عزت پر، عزت نفس پر آپ حملہ کر رہے ہیں۔ اس طرح کرنے کی بجائے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات اور تکلیف کس لیے برداشت کی؟ اس لیے کہ ان کے اسوہ حسنہ سے آنے والی نسلیں سبق حاصل کر سکیں، تاکہ کل کو اسی طرح ابو جہل کا جو نظام تھا، ایک سرمایہ دارانہ نظام تھا، اس طرح کے نظام کے اندر بعد کی اقوام، مسلم اقوام اگر مشکلات میں پھنس جائیں، زیر عتاب آ جائیں، تو وہ میری اسوہ حسنہ سے سبق حاصل کر کے
نظام کو تبدیل کر سکیں اور آسانیاں پیدا کر سکیں اور انسانیت کی خدمت کر سکیں. آج ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس نظام کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اپنی ساری طاقت اور انرجی جو ہے وہ کرٹیسزم اور سرمایہ دارانہ کے ہتھ کنڈوں کے اوپر لگا دی جائے. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو یہ میری گزارش سمجھ آئی ہوگی. اللہ حافظ.